جب نعیم روشن محل میں داخل ہوا تو پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ پھاٹک پر ایک اونچی سی سیاہ موٹر گاڑی کھڑی تھی۔ قریب ہی پرویز کھڑا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا۔ نعیم سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ صاحبزادہ وحید الدین کالج میں پرویز سے 2 سال سینئر رہا تھا۔ محکمہ تعلیم میں افسر اعلیٰ منتخب ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اسے اسی تعارف کے دوران معلوم ہوئیں۔ پھر مصروفیت سے ایپرن کے ساتھ ساتھ پہنچتی ہوئی ایک انگریز لڑکی کو ٹھہرا کر نعیم سے تعارف کرایا گیا۔ معاف کیجیے، میرے ہاتھ کالے ہیں، ہم نے خود ہی چائے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس نے بے حد اخلاق سے کہا اور بجری کی سڑک کو پار کر کے لان پر اتر گئی۔ وہاں برگد کے پرانے درخت کے نیچے ہنگامہ بپا تھا۔ آج وہاں کوئی کرسی نہ تھی اور نہ میز۔ 2-3 اسٹول پڑے تھے جن پر 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا اکڑوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی 2 بچے سبزے پر لیٹے ایک تصویر دار رسالے کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ان سے پرے عذرا ایک بڑے سے سٹوو کو جلانے میں جٹی ہوئی تھی اور 8-10 لڑکے لڑکیاں اسے گھیرے ہدایات دے رہے تھے۔ سامنے سے 2 لڑکیاں چلی آ رہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں چائے کے برتنوں سے بھری ہوئی بیت کی ٹوکری تھی، دوسری پانی کی کیتلی اٹھائے ہوئے تھی۔ انگریز لڑکی سٹوو کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل سبزے پر جھکی اور ہولے سے بولی، وہ تمہارا خوبصورت دوست آ رہا ہے۔ عذرا نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی رہی، لیکن آج شریف آدمی لگ رہا ہے۔ ہش، عذرا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک لہجے کی سراسیمگی جو اس پر طاری ہو گئی تھی بے ساختہ مسرت میں تبدیل ہو گئی۔ سلام علیکم، اس نے کہا اور اپنے تیل اور کالک لگے ہاتھوں میں نعیم کا ہاتھ پکڑ کر کالا کر دیا۔ قہقہوں کے درمیان وہ سرخ ہو گیا۔ لڈیا نے آج مشورہ دیا ہے کہ چائے خود ہی بنائی جائے۔ اب مزہ آ رہا ہے سب کو، دیکھیے۔ اس نے اسٹوو کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ اب آدھے درجن لڑکے لڑکیاں کشتی لڑ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے پسینے سے تر تھے اور بے حد انہماک سے وہ اسے جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عذرا آج بے حد صحت مند اور چاق چوبند نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ گو ہنستے ہوئے اس کا دہانہ بہت پھیل جاتا تھا، لیکن بھرے ہوئے ہونٹوں میں عجیب کشش تھی اور اس کا وجود اڑتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ نعیم کے سارے بدن میں مسرت کی سنسنی دوڑ گئی۔ کیتلی اسٹوو پر رکھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وحید، اپنی نوکری لگنے کی نہ تم نے ہمیں کوئی پارٹی دی ہے نہ کچھ۔ کھڑے پاجامے اور قمیض دوپٹے والی ایک لڑکی نے کہا۔ ہاں ہاں، انگریز لڑکی بات کاٹ کر چلائی، اب تم برسرے روزگار ہو، چلو پارٹی دو ہمیں فوراً، کنجوس ٹام۔ اتنی پارٹیاں تو کھا چکی ہو اور ابھی بھی کنجوس ٹام ہوں، پر روزگار ملنے کی خوشی میں کوئی نہیں ہوئی۔ بات کو بیچ میں چھوڑ کر وہ قہقہے لگانے لگے۔ وحید، یہ بتاؤ، عذرا بولی، اسکول میں لڑکوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ پھر قہقہا بلند ہوا۔ اچھا بھائی ٹھہرو سب لوگ، پرویز بولا۔ وہ مسز میلن کی کیا بات ہے وحید؟ تم تو سول کلب جاتے ہو۔ کیا؟ وہ سنا ہے کہ میلن صاحب کو اس نے مجبور کیا واپس جانے پر، اس لیے وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ ارے ہاں، وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ، لیکن یہ درست ہے کہ اسی نے میلن صاحب سے استعفیٰ دلوایا۔ اس گفتگو سے اکتا کر لڑکیاں واپس اسٹوو کی طرف چلی گئیں۔ چند لڑکے برگد پر چڑھنے کی مشق کرنے لگے۔ جب وہاں پر وحید کے ساتھ بس پرویز اور نعیم رہ گئے تو وہ آواز اونچی کر کے بولا، یار قصہ یہ تھا اصل میں کہ وہ جنے کیا سمجھنے لگی تھی خود کو، ڈپٹی کمشنر کی بیوی تو تھی ہی اور کافی خوبصورت بھی تھی، اور اس پر سے اس پٹیل پارٹی نے یہ سر پہ چڑھا رکھا تھا اسے کہ گھر پہ سلام کرنے کو حاضر ہو رہے ہیں باری باری، اور برج کھیلی جا رہی ہے تو جناب پارٹی کی پارٹی ارد گرد گھٹنے ٹیکے مدد کو حاضر ہے۔ تو بس کیا ہونا کیا تھا؟ اب ہر کوئی جغد رام تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ مجھے حاصل نہ کر سکی، نواب زادہ آفتاب کو حاصل نہ کر سکی، اے ایس پی کو حاصل نہ کر سکی، تو دل برداشتہ ہو کر خاوند سے استعفیٰ دلوا دیا۔ صاحبزادہ وحید الدین نے فاتحانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ پرویز نے مروب ہو کر سنجیدگی سے سر ہلایا۔ عذرا بار بار کیتلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ 3-4 لڑکیاں مختلف قسم کے کیک اور مٹھائیوں کو ڈبوں میں سے نکال نکال کر پلیٹوں میں لگا رہی تھی۔ وہ لڑکا جو اسٹول پر بیٹھا 2 لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا، اٹھ کر درخت پر چڑھنے والی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ وہاں پہلے سے ہی 5-6 لڑکے اوپر شاخوں میں بیٹھے آرام کر رہے تھے اور بعد میں آنے والوں کو ٹہنیاں توڑ توڑ کر مار رہے تھے۔ قیامت کا شور تھا۔ اس وقت کیتلی کے پاس سے عذرا کی آواز آئی، آؤ بچوں، چائے تیار ہو گئی۔ پرویز کا گروہ فرما برداری سے کیتلی کے پاس جا کھڑا ہوا۔
ہمیں یہاں پر چائے بھیج دو، درخت پر سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا۔ ہمارے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں جو آپ کو رسد پہنچائے، جو نیچے آئے گا اسے چائے ملے گی۔ ہم نیچے نہیں آئیں گے، یہاں پر آب و ہوا اچھی ہے۔ دو تین آوازیں آئیں۔ تم اپنا پروگرام شروع کرو، مٹھائیوں کے پاس کھڑے پاجامے والی لڑکی نے تیزی سے کہا۔ عذرا نے جلدی سے بالوں کی پنیں ٹھیک کرتے ہوئے شرافت سے دوپٹہ اوڑھا اور قمیض کا دامن کھینچ کر ٹھیک کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معزز حضرات، اس شور میں اس کی آواز گم ہو کر رہ گئی۔ وحید، لوگوں کو چپ کراؤ۔ وحید ہڑبڑا کر چلایا۔ پیاری خواتین و معزز بچوں، او ہو لا حول ولا قوت، معزز خواتین اور پیارے بچوں۔ اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عذرا بیگم کچھ فرماتی ہیں، اس نے سنجیدگی سے مطلع کیا۔ نعیم کو ہنسی آ گئی۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں۔ عذرا نے افتتاحی شعر پڑھا۔ تقریر فارسی میں نہیں ہوگی، اردو میں ہوگی، درخت پر سے آواز آئی۔ نہیں، انگریزی میں ہوگی، انگریز لڑکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انگریزی میں ہوگی، انگریزی میں ہوگی، دھاندلی مت کرو، پرویز نے چپ کراتے ہوئے کہا۔ آج آج اتوار ہے، ایک لڑکی نے چپکے سے کہا۔ ہیر ہیر، وحید نے تالی بجائی۔ تالیوں اور قہقہوں کا شور اٹھا۔ پرویز اور نعیم بھی دل کھول کر ہنسے۔ درخت پر کوئی گانے لگا۔ خاموش رہو، عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاموش خاموش۔ آج بتاریخ 16 مئی 1913 کو نواب زادہ پرویز محی الدین کے بی اے پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ تالیاں بجاؤ، وحید نے کہا۔ تالیاں بجائی گئیں۔ پھر عذرا نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی اور چائے دانی اٹھا کر پکڑائی۔ پرویز نے چائے اونڈیلی، وحید نے دودھ دان پکڑایا، اس نے دودھ ڈالا، پھر ایک چمچہ چینی ڈالی۔ اس کی تقلید میں عذرا نے اور وحید نے ایک ایک چمچہ چینی کا ڈالا، پھر نعیم نے ایک چمچہ اور انگریز لڑکی نے اور قمیض دوپٹے والی لڑکی نے ایک ایک چمچہ چینی کا بھر کر ڈالا۔ پھر درخت سے لڑکے اتر کر آئے اور اپنے اپنے حصے کی چینی ڈالی، حتیٰ کہ چائے باہر گر گئی اور پیالی چینی سے بھر گئی۔ ایک ایک پیالی چائے انہوں نے سبزے پر بیٹھ کر قہقہے لگاتے ہوئے ختم کی۔ پھر صاحبزادہ وحید الدین نے، جسے ایک سے ایک انوکھے کھیل سوچتے تھے، اعلان کیا۔ جو شخص بغیر چائے گرائے پیالی لے کر پیڑ پر چڑھے گا، اسے موٹر کی سیر کرائی جائے گی۔ اس کی نئی نئی موٹر میں بیٹھ کر پوری رفتار سے دوڑانے اور نعرے لگانے میں بھی بے پناہ کشش تھی۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک لڑکی غزالہ نام کی آگے بڑھی۔ وہ اسکول میں جمناسٹک کرتی تھی اور باسکٹ بال ٹیم کی کپتان تھی۔ لبالب بھری ہوئی پیالی پر نظریں گڑائے ہوئے، احتیاط سے جما جما کر پیر رکھتے ہوئے اس نے چڑھنا شروع کیا۔ چند فٹ تک وہ کامیابی سے چڑھتی گئی۔ اس کی ہمت بندھانے کے لیے نیچے سے عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے۔ نعروں کے شور میں دفتن اس کی چائے چھلکی، پھر پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ پیالی بہرحال نیچے آ رہی، وہ وہیں پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نیچے مصنوعی یاس و حسرت کی آہ اور اف بلند ہوئی۔ اب دوسرا امیدوار بڑھا، جلد ہی اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر پیالیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ پرویز اکتا کر پنیری کے گملوں کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا دوسری جانب چلا گیا، جدھر خالہ کھڑی باغبان سے باتیں کر رہی تھی۔ نعیم اور عذرا قریب قریب بیٹھے اپنی اپنی پیالیوں میں چائے بنانے لگے۔ انگریز لڑکی قمیض دوپٹے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی، یہ ہندوستان کے نواب، اگر ان کو کچھ عرصے کے لیے انگلستان بھیج دیا جائے تو کیا اچھا ہو۔ جمیلہ، تم نہیں سمجھتی، میرے والدین کی بھی اسکاٹ لینڈ میں جاگیر ہے، اور چائے کا ایک سیٹ ٹوٹنے سے ہمارا بھی اتنا کچھ ہی نقصان ہوتا ہے جتنا عذرا کا، لیکن ہمیں اس کی سزا میں سارا دن چائے نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ہمارے گاؤں کی جھیل پر برف جمی ہوئی تھی اور میں چھوٹی سی تھی تو، اوہ تم نہیں سمجھتی۔ مغرب کی طرف سے بادل اٹھ رہے تھے اور فضا گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نعیم پیالی ہاتھ میں پکڑے دور اس عجیب و غریب درخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے چند روز پیشتر اس کی دوستی ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا وہ تمہاری محبوب جگہ ہے؟ ہاں، عذرا نے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر اس طرف چل دیے۔ عذرا نے پیالی مخصوص جگہ پر ٹکائی اور ہاتھ شاخ پر باندھ کر جھول گئی۔ آج کی تقریب کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ ہنسا۔ عذرا کود کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ آج پیالے پھر ایک جیسے ہیں، نعیم نے کہا۔ ہاں، عجیب اتفاق ہے۔ اتفاق نہیں ہے، پھر پہلے مجھے دوسرا پیالہ ملا تھا تو پھر میں نے جمیلہ سے یہ پیالہ لیا، کیوں؟ شاید آج پھر تبدیل ہو جائے۔ عذرا سر پیچھے پھینک کر ہنسی۔ عجیب منطق ہے، مگر نہیں ہوئے۔ ہاں، جمیلہ نے پوچھا تھا، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا؟ ہاں،
وہ خاموش ہو گیا۔ جمیلہ بڑی پیاری دوست ہے، وہ ہمارے سگے رشتہ داروں میں سے ہے۔ یہ اچھا لگتا ہے؟ اچانک نعیم نے پوچھا۔ کیا؟ تم نے کہا تھا انگریزی لباس پہن کر آنا۔ اوہ، وہ ایک دم جھیپ گئی۔ بھورے رنگ کے بادل اب سارے آسمان پر گرج رہے تھے اور ہوا تیز ہو گئی تھی۔ مہین پھوار ان کے چہروں پر پڑنے لگی۔ بارش شروع ہو گئی، عذرا نے کہا۔ پھر اس نے جوتا اتار کر پھینکا اور اوپر چڑھنے لگی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر آہستہ آہستہ شاخ پر چل رہی تھی۔ گول سرخ ایڑیاں نعیم کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ایک مختصر سے لمحے کے لیے اس کی ایڑی نعیم کے منہ سے ٹکرائی۔ وہ رک گیا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کے ٹخنے بھرے ہوئے، گول اور گلابی تھے۔ ہوا اس کے جسم سے رگڑ کھا کر درخت میں گم ہو رہی تھی اور اودے ریشم کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا پھڑپڑا رہا تھا، جس سے اس کی فربا صحت مند ٹانگیں، کولہے اور کمر واضح ہو گئے تھے۔ 8-10 گز اوپر جا کر وہ بیٹھ گئی اور تیز تیز سانس لینے اور ہنسنے لگی۔ تاریکی چاروں طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر بارش تیز ہو گئی، نعیم نے پوچھا، تو بھاگ جائیں گے؟ میں نے ابھی کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ یہ لباس۔ عذرا نے ایک لہجے کو اندھیرے میں غور سے اسے دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم جب روشن آغا کی پارٹی پر آئے تھے تو بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ کیسے؟ تمہاری ٹوپی کا پھندنا۔ چپ رہو، نعیم نے اندھیرے میں خود کو سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ہنسی۔ یہ وہی بے ساختہ نوجوان بھاری ہنسی تھی جو اتنی مانوس، اتنی پاگل کر دینے والی تھی۔ بجلی چمکی اور انہوں نے پتوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور نعیم جو بات اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا دفتن جان گیا۔ روشن آغا کے چہرے پر جو مانوسیت تھی، عذرا کی وجہ سے تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک وحشیانہ سا پن تھا جس نے ان کے ہونٹوں اور آنکھوں کو خفیف سی درندگی عطا کی تھی، اور جس سے نعیم روشن آغا کی طرف بھی اسی طرح کھنچ گیا تھا جیسے عذرا کی طرف۔ اس نے ایک پتلی سی ٹہنی توڑی اور ہوا میں ہلانے لگا۔ شام کی گہری نیلگوں بارش سارے میں بھری ہوئی تھی اور پتوں پر سے قطرے ان کے سروں پر ٹپک رہے تھے۔ وہ ایک ساتھ اٹھے اور اسی طرح چلتے شاخ کے آخر تک چلے گئے۔ یہاں پتے گھنے تھے۔ کیوں ہنستے ہو؟ عذرا نے پوچھا۔ ہم بندروں کی طرح چل رہے ہیں، نعیم نے کہا۔ وہ پاؤں لٹکا کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ برگد کے درخت تلے سے غول کا غول بارش بارش کا شور مچاتا ہوا برآمدے کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ وہاں روشنی تھی اور پرویز کے کمرے میں لیڈیا پیانو کے سٹول پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ بارش کا اور پیانو کے اکا دکا سر کا اور باتوں کا شور دور تک آ رہا تھا۔ تم سر پیچھے پھینک کر کیوں ہنستی ہو؟ کیوں؟ یوں ہی۔ وہ رکا۔ اچھا لگتا ہے۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نعیم بولا، تمہارے ہونٹ ربڑ کی طرح پھیل جاتے ہیں، میرا جی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں۔ وہ دم سادے بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر مصنوعی ہنسی ہنسا۔ تم بھی روشن پور میں رہتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ خالہ نے بتایا تھا۔ خالہ نے اور کیا بتایا؟ کچھ نہیں۔ روشن پور جاؤ گے؟ شاید۔ کب؟ پتا نہیں۔ نعیم نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں اس کے ہونٹوں کو چھوا اور ان پر انگلی پھیرتا رہا، پھر اس کی ناک اور آنکھوں کو چھوا، پھر گالوں کو دبا کر محسوس کیا، پھر جبڑے اور تھوڑی پر سے پھسلتا ہوا اس کا ہاتھ عذرا کے گول مضبوط کندھے پر آ گرا اور وہیں پڑا رہا۔ گیلے جسموں اور ہرے پتوں کی بو ان کی ناک میں داخل ہو رہی تھی۔ برآمدے میں سے خالہ کی تیز آواز گونجی جو عذرا کو بلا رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ بارش دفتن تیز ہو گئی۔ پھر وہ چونک کر اٹھی اور نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے نیچے کی طرف دھکیلنے لگی۔ یہیں بیٹھتے ہیں، نعیم نے بھاری آواز سے کہا۔ چلو۔ وہ خفت اور برہمی سے دانت پیس کر چیخی۔ وہ دونوں بڑے بڑے سیاہ چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ نعیم کو دیکھ کر خالہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی، لیکن اس نے نرمی سے کہا، پانی پڑ رہا ہے بی بی، آپ کیوں بھیگتی رہیں؟ پرویز کے کمرے میں ہڑبونگ مچی تھی۔ سب وہاں جمع تھے اور اپنے اپنے کھیلوں اور باتوں میں لگے تھے۔ صرف صاحبزادہ وحید الدین برآمدے میں کھڑے اپنے دلکش فاتحانہ انداز میں انگریز لڑکی سے باتیں کر رہے تھے۔ برآمدے پر جھکی ہوئی بیل پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سویرا ہونے والا تھا اور ستارے تیزی سے جھلملا رہے تھے۔ نعیم نے مسحری کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ منڈیر پر جھک کر نیچے تھوکا اور اکتاہٹ سے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اس کے منہ میں صبح کی مخصوص بو اور پھیکا پن تھا۔ رات وہ بڑی دیر میں روشن محل سے لوٹا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں ملی اور ساتھ والی مسحری میں اپنے چچا کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ رات کس قدر گرم تھی، اس نے سوچا، لیکن اب اس کا ذہن صاف اور تر و تازہ تھا اور وہ بڑی وضاحت اور کاہلی کے ساتھ سوچ سکتا تھا۔ کلکتہ، سینٹ زیویئرز،
دلی، روشن محل، عذرا، روشن آغا، اینی بیسنٹ، گوکھلے، عذرا پرویز، عذرا جمیلہ، عذرا عذرا عذرا، ہونٹ گرمی، مچھر، ہونٹ بارش، ہونٹ۔ وہ منڈیر پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا حتیٰ کہ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ پھر ایاز بیگ نے آہستہ سے اسے کندھے پر چھوا اور پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گئے۔ ناشتہ ختم کر کے انہوں نے سگار سلگایا۔ نعیم چائے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا۔ تم ایک ہفتے سے روشن محل جا رہے ہو؟ نعیم نے ان کے چوڑے سپاٹ چہرے کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہ تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ میں نہیں گیا۔ اچھا، کیوں؟ نعیم خاموش رہا۔ کیونکہ روشن پور میں ہمارا خاندان ذلیل ہو چکا ہے۔ کافی دیر کے بعد نعیم نے کہا، میں روشن آغا سے تو نہیں ملا۔ مجھے علم ہے۔ عذرا، جانتے ہو اس کی ماں بری عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زرد پڑ گئے۔ پھر بڑی کوشش سے انہوں نے اپنی آواز کو قابو میں کر کے کہا، اور اس کی بہن بھی۔ ان دونوں کے باپ کا کسی کو علم نہیں، لیکن ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت تھی۔ اس نے انہیں بڑی اچھی تربیت دلائی اور اونچے گھرانوں میں بیاہا۔ وہ اٹھے اور کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے۔ دھوپ ان کے زرد اور بیتاب چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہم باعزت لوگ تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا باپ میرا بڑا بھائی ہے۔ پھر کھڑکی میں سگار کو مسل کر وہ نعیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تمہیں اب پتہ چل جانا چاہیے، اب تم بچے نہیں ہو۔ گاؤں میں ہمارا واحد گھر ایسا تھا جو روشن پور کی جاگیر کا مزارع نہیں تھا۔ ہمارا باپ جاگیردار کے گھر جا کر کرسی پر بیٹھتا تھا، ایسا ہم نے سنا ہے۔ وہ دلیر اور محنتی شخص تھا۔ لیکن تمہارا باپ، اوہ! انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلائے جو مضبوط اور زرد تھے، اور تمباکو سے رنگی ہوئی موٹی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ بھی دلیر آدمی تھا، لیکن ضدی تھا۔ اس کو اسلحہ بنانے کا خب تھا۔ وہ عجیب و غریب دماغ کا مالک تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس کاریگری سے ولایت والے بھی بندوقوں کی نالیاں نہیں بناتے ہوں گے جیسی وہ بناتا تھا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور وہ دن بھی جب پولیس آئی۔ سارے گاؤں کے لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کواڑ بند کر لیے گئے۔ گلیاں سنسان ہو گئیں اور مویشی اکیلے اکیلے گلیوں اور کھیتوں میں پھرنے لگے۔ انہوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ جب وہ اسے اکٹھا کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے نیاز بیگ ان کی منتیں کرنے لگا، لیکن ایک سپاہی نے اس کی داڑھی پکڑ کر منہ پر تماچے مارے اور وہ گھسیٹتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے۔ ان کے ہاتھ اب مردہ پرندوں کی طرح میز پر رکھے تھے اور وہ اپنی چکنی اور اداس آنکھیں آہستگی سے جھپک رہے تھے۔ چند دن بعد تمہارا باپ واپس آ گیا۔ اس کے گالوں کی ہڈیاں سیاہ ہو گئی تھی اور داڑھی کے آدھے بال جھڑ چکے تھے، لیکن اس کا سودا اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے اس کی ہنرمندی کا فخر نہ لے سکے، کوئی بھی نہ لے سکا۔ روشن آغا نے دلی بلا کر اس سے کہا، نیاز بیگ، تم سارے گاؤں پر تباہی لاؤ گے۔ مگر نیاز بیگ بھوسے والے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کام میں مشغول رہا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا۔ اس نے 10 گولیوں والی ایسی ایسی پستولیں بنائیں جو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اب کی دفعہ پوری گارد آئی۔ انہوں نے سب کچھ قبضے میں کر لیا۔ بھوسے والے کمرے کو انہوں نے آگ لگا دی اور سارے کواڑ توڑ کر میدان میں ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس پر انہوں نے تمہارے باپ کے اور اس کی بیویوں کے اور میرے تمام نئے خوبصورت کپڑے پھینکے اور آگ لگا دی۔ گورے سارجنٹ نے پستول نکال کر آگ میں فائر کیا اور چیخ کر بولا، تمہاری ماؤں کے سر مونڈ کر اس میں جلاؤں گا اگلی دفعہ۔ پھر پستول لہراتا ہوا ہماری دکان پر گیا۔ گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کی سب سے بڑی دکان ہماری تھی اور نیاز بیگ بڑا ماہرانہ کام کرنے والا تھا۔ اس نے کسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کے علاوہ تاروں اور سلاخوں سے سمندری جہازوں کے ماڈل بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ سارجنٹ نے تالے میں گولی ماری اور دروازہ توڑ کر بازار میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس پر انہوں نے دکان کے سارے اوزار اور بیلوں کے نال اور ہل اور کنووں کی چکلیاں اور جہازوں کے ماڈل ڈھیر کیے اور آگ میں لوہے کی چیزیں مکھن کی طرح پگھلنے لگیں۔ اس نے آگ میں یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور جانوروں کی طرح چیخ مار کر بولا، ایک تمہاری بندوقوں کے واسطے ہے، اور یہ سارے گاؤں کے واسطے ہے، اور یہ تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے واسطے ہے جو بیوہ ہو جائیں گی اگر تم باز نہ آئے۔ نیاز بیگ، جس کی ہتکڑیوں کی زنجیر اس کے گھوڑے کی زین سے بندھی تھی، کہتا رہا، میری بندوقوں سے ایک بھی گولی کبھی نہیں چلی، یہ میری نمائش کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس نے وحشیوں کی طرح گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑیاں مارنا شروع کی، اور میں نے گنے کے کھیت میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نیاز بیگ گھوڑے کے پیچھے بھاگتا بھاگتا، اوہ! وہ خشک وزنی آواز نعیم کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھتی جا رہی تھی۔ دوبارہ بولنے سے پہلے ایاز بیگ نے جھک کر فرش پر تھوکا،
لعاب سگار کے تمباکو کی وجہ سے سیاہی مائل تھا۔ 12 سال ہو گئے میں اس سے نہیں ملا۔ میں نے اپنی محنت سے اتنی ترقی کی، اگر سرکار کو آج بھی کوئی خبر کر دے کہ میں اس سے ملتا ہوں تو مجھ پہ سارے دروازے بند ہو جائیں۔ اس نے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تمہارے ماں باپ اب تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ گاؤں آ چکا ہے، مگر تمہیں جلد واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں پڑھ سکتا ہی نہ تھا، لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے اور تمہیں میں نے تعلیم دلوائی ہے، تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو۔ وہ اٹھے، کونے میں جا کر تھوکا اور ٹھگنے بوڑھے جانور کی طرح دھیمی متوازن رفتار سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نعیم شام تک سوتا رہا۔ 3 دفعہ اس کی آنکھ کھلی، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے پھر سو گیا۔ ایاز بیگ نے کئی بار دروازے میں آ کر دیکھا اور خاموش پلٹ گئے۔ جب کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تو وہ اندر داخل ہوئے، لیمپ جلایا اور نعیم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر چلو گے؟ وہ آنکھیں بند کیے چارپائی پر بیٹھا رہا۔ پسینے سے تکیا گیلا ہو گیا تھا اور قمیص اس کی پشت پر چپکی ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے بھاری آواز سے کہا۔ لیمپ کی بتی اونچی کر کے ایاز بیگ باہر نکل گئے۔ کمرے میں اس نے گیلی قمیص اتاری، چہرے اور گردن کا پسینہ پوچھا اور اسے دور کونے میں پھینک دیا۔ پھر وہ چارپائی پر بیٹھا بیٹھا اونگنے لگا۔ اس حالت میں اس نے بہت سے ملے جلے مختصر خواب دیکھے۔ جب اس کا سر نیند میں دیوار سے جا ٹکرایا تو وہ جھنجلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک کمرے کے وسط میں باہیں لٹکائے کھڑا دیوار پر اپنے سائے کو دیکھتا رہا، پھر پتلون ٹانگوں پر چڑھائی، نئی قمیص پہنی اور بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، کھلی ہوا میں آ کر اس نے سوچا، لیکن غصہ سست رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا۔ دور سے اس نے عذرا کو دیکھا، وہ فوارے کے پاس کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے ٹھٹک کر سوچا کہ وہ سلیپر پہنے پہنے چلا آیا ہے۔ سبزے پر آہستہ آہستہ چلتا وہ عذرا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں آج شام کو نہیں آ سکا، جمائی روکتے ہوئے وہ میز کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ سویا رہا۔ کیوں؟ گرمی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بجلی کی روشنی، سرسبز گھاس اور عذرا کی موجودگی سے اس کا مزاج کھل گیا۔ تم انتظار کرتی رہی؟ ہم سب انتظار کرتے رہے۔ کون کون؟ پرویز، جمیلہ۔ تم نے بھی کیا؟ جواب دینے کے بجائے عذرا نے ہاتھ بڑھا کر پانی کی پھوار کو محسوس کیا۔ تم نے نہیں کیا؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ خفگی سے چلایا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ دھیمی خطاوار ہنسی تھی جو ان کے لبوں پر تھی اور جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے بے حد آگاہ کر رکھا تھا۔ تم نے آج منہ نہیں دھویا، فوارے پر دھو لو، عذرا نے کہا۔ نعیم نے پھوار میں ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر پھیرا۔ بھیگی پلکوں کو تیز تیز جھپکتے ہوئے بچوں کی سی ہنسی اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک لمحے کا چور جو آنکھوں میں ظاہر ہوا تھا غائب ہو گیا۔ سلیپر اتار کر وہ سبزے پر بیٹھ گیا۔ گھاس خنک ہے، اس نے کہا۔ شام کی گرم ہوا اس کے رخ تیز ہو گئی اور فوارے کے مہین قطرے اس کے جسم کو بھگونے لگے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کا ذہن پہاڑی جھیل کی طرح شفاف تھا۔ اس نے پھوار کو گرتے، ہوا کو تیزی سے چلتے، سبزے کو ہاتھوں کے نیچے سے اٹھتے اور پانی کو زمین میں جذب ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا اور محسوس کیا۔ یہاں آ جاؤ، آنکھیں کھول کر اس نے بھاری آواز سے کہا۔ عذرا تھوڑی ہتھیلی پر رکھے اداس نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ننھے قطرے اس کے گندمی گالوں پر گر رہے تھے۔ نعیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا سوج گیا ہے۔ اس نے بےتابی سے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ آؤ، اس کی آواز بھاری، خشک اور غیر مانوس تھی۔ عذرا قلم سے ناخن پر لکیریں کھینچنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک سارے ناخن کالے کر رہی تھی۔ نعیم ننھے قطروں کو دیکھتا رہا جو اس کے گال، ٹھوڑی، ناک، ماتھے اور ہونٹوں پر چمک رہے تھے، گویا ہزاروں قمقمے اس کے چہرے پر جل رہے ہوں۔ اس نے سوچا وہ بندرگاہ پر کھڑا ہے اور جہازوں کی انگنت روشنیاں پانی میں جھلملا رہی ہیں۔ اس نے بولنا چاہا لیکن اس کا حلق پھر سوج گیا۔ پھر اس کی 2 انگلیاں عذرا کے گال پر پھسلیں۔ کئی ننھے ننھے قطرے ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک بڑا قطرہ اس کی ٹھوڑی پر جا کر لٹک گیا۔ وہ مڑ کر ہنسنے لگا۔ تم نے کوئی بندرگاہ دیکھی ہے؟ نہیں، جہازوں کی روشنیاں سمندر میں اسی طرح تیرتی ہیں۔ عذرا منہ پھیرے اندھیرے میں دیکھتی رہی۔ میرا جی چاہتا ہے سمندری فوج میں چلا جاؤں۔ اچھا؟ ہاں، یہ ایسا شاندار ہوتا ہے۔ جہاز ایک شہر کی طرح ہوتا ہے جس میں گھر بنے ہوتے ہیں
اور دکانیں، کھانے کے ہال، کمرے، کھیل کے میدان اور روشنیاں جو رات کے وقت پانی میں جھلملاتی ہیں۔ اچھا، اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا، میں نے یہ سب سن رکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے سمندر کا سفر کروں۔ جب میں نیوی میں جاؤں گا تو تم بھی ساتھ چلنا۔ اچھا، وہ میز پر جھک گئی۔ چلو گی؟ وہ خاموشی سے ناخن کھرچتی رہی۔ چلو گی عذرا؟ کیا تم جا سکتے ہو؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ میں کوشش کروں گا۔ اسی وقت روشن آغا برآمدے میں ظاہر ہوئے اور باغ کی طرف دیکھے بغیر دوسرے بازو کی طرف چلے گئے۔ آج روشن آغا ناراض ہیں، عذرا نے کہا۔ کیوں؟ پرویز کے بیاہ کی بات ہو رہی تھی۔ پھر سب کا خیال ہے کہ اسے جمیلہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ رات پڑنے پر سرس کے درخت کے پتے بند ہو کر لٹک گئے تھے۔ سڑک پر ایک بیل گاڑی روں روں کرتی گزر رہی تھی اور بیلوں کو چلاتے ہوئے دو جاٹ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سبزے پر چلتی ہوئی ہوا گرم اور خوشگوار تھی۔ نعیم نے میز پر انگلیاں پھیلائیں۔ کیا یہ ممکن ہے عذرا؟ میں نے پوچھا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے رک رک کر روز کی معمولی غیر جذباتی آواز میں کہا، روشن پور کب جاؤ گے؟ تم نے پہلے بھی پوچھا تھا۔ کیوں پوچھتی ہو؟ تم اپنے والدین سے ملنے جاؤ گے؟ نعیم کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت سی طاقت اس کے گھٹنوں میں سے گزر کر نیچے زمین میں جا رہی ہے۔ وہ آہستہ سے گھاس پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتے، عذرا نے کہا اور نعیم کی انگلیوں کو دیکھنے لگی جو سبزے پر بہت سفید لگ رہی تھی۔ وہ دو زانو بیٹھا ہوا سفید پتھر کے مجسمے کی طرح خوبصورت اور نازک نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور بات کیے بغیر برآمدے کی طرف چلی گئی۔ جب نعیم پھاٹک سے نکل رہا تھا تو چوکیدار نے بڑھ کر کوئی بات کی جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بند مٹھی کی طرح کوئی وزنی بدمزہ سی شے اس کے معدے میں پڑی تھی۔ سڑک پر چند قدم چلنے کے بعد دفتن دھوئیں کی طرح بل کھاتا ہوا غصہ اس کے سر میں چڑھا۔ اس نے چھلانگ لگا کر نالی پار کی اور باڑ میں سے منہ نکال کر چیخا، لیکن تمہاری ماں؟ وہ بری عورت ہے، اور خالہ بھی۔ چوکیدار نے قریب آ کر پھر کوئی بات کی۔ جاؤ، وہ آنکھیں نکال کر دہاڑا اور سڑک پر بھاگنے لگا۔ چند روز کے بعد نعیم روشن پور کے لیے روانہ ہوا۔ ریل کا سفر خاموشی سے طے ہوا، سوائے ایک ناگوار واقعے کے جو رانی کوٹ سے ایک اسٹیشن ادھر پیش آیا۔ علی پور سے گاڑی چلی تو وہ حب سے گھبرا کر ڈبے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ پلیٹ فارم پر بھاگتا ہوا ایک بوڑھا آدمی گاڑی پکڑنے کے لیے بدحواسی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لاٹھی میں اڑسی ہوئی گٹھری جھول رہی تھی اور اس کا چہرہ لو میں کام کرتے رہنے کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا، جیسے عام کسانوں کا ہوتا ہے۔ نعیم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر گاڑی تیز ہو گئی۔ آخر مر جائے گا، کٹ جائے گا کے شور میں اس نے لپک کر ساتھ والے درجہ اول کا ہینڈل پکڑا اور کسانوں کی طرح ٹانگیں پھیلا کر چھلانگ لگائی۔ جب وہ جم کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا تو شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کئی خشمگی چہرے گردنیں بڑھا بڑھا کر اسے گھور رہے تھے۔ اگر مر جاتا تو؟ نعیم نے غصے سے چلا کر کہا۔ بڈھے کا بے دانت کا منہ اچانک سادہ شرمیلی ہنسی میں پھیل گیا۔ میری بیوی گاڑی میں ہے، بے وقوف۔ جواب دینے کے بجائے اس نے لاٹھی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور گٹھری کی گانٹھ کسنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید فام چہرہ اور ننگا بدن ظاہر ہوا۔ گورے کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھی۔ ڈبے میں خنک اندھیرا تھا۔ کیا مانگتا؟ کیوں آیا؟ گورا آنکھیں نکال کر چیخا۔ جواب میں کسان اسی طرح سادگی سے ہنسا۔ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ میری بیوی گاڑی میں ہے، اس نے کہا اور اطمینان سے دروازے میں بیٹھ کر گٹھری کسنے لگا۔ نیچے جاؤ مانگتا۔ پاؤں سے وہ اسے نیچے دھکیلنے لگا۔ گاڑی بھاگ رہی ہے صاحب، کہاں جاؤں؟ نہیں، جاؤ۔ اس نے پیر کی ٹھوکر سے کسان کی گٹھری باہر اچھال دی جو اڑتی ہوئی زمین پر گری اور لوگوں نے اس میں سے باجرا اور گڑ بکھرتے ہوئے دیکھا۔ جاؤ۔ ہاں میرا باجرا۔ بڈھے کا منہ کھل گیا۔ پھر دفتن غصے سے بھنا کر وہ اٹھا اور لاٹھی گورے کی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ مجھے مار دو، پھینک دو باجرا، میرا گڑ میں تمہارے باپ سے بھی لوں گا، گورے سور۔ اب میں اپنی لڑکی کے لیے کیا لے کر جاؤں ہے؟ چیخنے سے رال اس کی داڑھی پر بہنے لگی۔ انگریز نے اس کی لاٹھی چھین کر نیچے پھینک دی اور بڑے بڑے بوٹوں والے پاؤں اندھا دھن اس کے چہرے اور چھاتی پر مارنے لگا۔ اپنی لڑکی کے لیے ایک سور لے جاؤ، اس نے انگریزی میں کہا۔ پھر وہ گالیاں بکنے اور بے تحاشا ٹانگیں چلانے لگا۔ اس کا ایک بوٹ ایڑی تک اکھڑ گیا، کسان کا سر لٹک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اس کا بازو ابھی تک ہینڈل کے گرد کسا ہوا تھا۔
लू से झुलसे हुए चेहरे पर खून की धारियां बह रही थी और उसकी दाढ़ी खून, पसीने और राल से लिथुड़ गई थी। जब रानी कोट के स्टेशन पर दो गोरे सार्जेंटों ने आकर उसे हैंडल से अलहदा किया तो वो गंदुम की बोरी की तरह जमीन पर गिरा और मर गया। सार्जेंटों ने दरवाजा खटखटाया। गोरे का चेहरा खिड़की से बाहर आया। पुलिस वालों के जवाब में उसने कुछ कहा, जिस पर दोनों सार्जेंटों ने मुस्तैदी से फौजी सलाम किया और बोले, लेकिन आप जेरे हिरासत हैं। वाह, गोरे ने गाल फुलाकर कहा और खिड़की गिरा दी। सार्जेंट दोनों हैंडल पकड़कर पायदान पर खड़े हो गए। वो गिरफ्तार कर लिया गया है, पर बूढ़ा मर गया। मजमे में से किसी ने बात की, तो क्या हुआ? सुनहरी चश्मे और बड़े से माथे वाले एक आदमी ने कहा। वो अदालत में तो पेश होगा, नईम ने खफगी से कहा। जरूर होगा, जरूर होगा, वही आदमी बोला। ये लोग बड़े कानूनदां होते हैं, लेकिन ज्यूरी में कौन होगा? तुम्हारा कोई चचा ज्यूरी में है? वो जाने के लिए मुड़ा, फिर पलटकर नईम के पास आ खड़ा हुआ। ये सुअर, मैं तुम्हें बताता हूं बरखुरदार, आज ही रात को अपनी बीवी के साथ जाकर सोएगा। मैंने अपनी उम्र में ऐसे 50 से ऊपर वाकयात देखे हैं। ऐसे मुकदमों के लिए सफेद ज्यूरी होती है, बिल्कुल सफेद। नईम उसके लहजे की तेजी से घबरा गया। जब वो प्लेटफॉर्म के बाहर जा रहा था तो उसने मुड़कर देखा। एक भद्दी सी बूढ़ी किसान औरत लाश के साथ लिपट कर रो रही थी। 14 कोस का सफर नईम ने एक मरियल सी सियाह घोड़ी पर तय किया। गांव का एक कमीन जो उसे लेने आया था साथ साथ चलता रहा। पगडंडियों के दो रुइया, झड़बेरियां और खुदरो झाड़ियां कसरत से उगी हुई थी। उसका राहबर मुस्तकिल बातें कर रहा था। इस साल चौधरी नियाज बेग ने खुद गल्ला काश्त किया। बड़ी भारी फसल हुई। 3 मन तो मुझको दिए और ये घोड़ी खरीदी। बड़ा अव्वल नस्ल का जानवर है। उसने घोड़ी की पीठ पर हाथ मारा जो टस से मस न हुई, मगर ये जाट नगर के जुलाहों के पास थी। उन्होंने इसका नाश मार दिया। कम बख्त कमीन। जानवर पर जुल्म करना अपनी जान पर जुल्म करना है भाई। चौधरी नियाज बेग के बाद तो जमीन वीरान हो गई थी। हद तुम्हारे की, कम जात कुत्तों। हम तुम्हारे गांव में नहीं ठहरते, फिक्र ना करो। अब दफा हो जाओ। अब की बार पानी की तंगी रही, चावल की काश्त नहीं हो सकी, मगर शाम पड़ रही थी जब धुंधलके में उन्हें रोशनपुर के पेड़ दिखाई दिए। कुत्तों की परवाह ना करो, उनकी भौंकने की पुरानी आदत है। हमें पहचान कर खामोश हो जाएंगे। नियाज बेग आ गया। नियाज बेग एक बड़े से कीकर के नीचे लेटा हुआ था। उन पर नजर पड़ते ही उठा और बाहें फैलाकर दौड़ता हुआ आया। पतली छड़ी जो पकड़े हुए था परे फेंकी और नईम से लिपट गया। पहले उसने अपने बेटे को छाती पर चूमा, फिर चेहरा खींचकर करीब लाया और मुंह ही मुंह में नाकाबिले फहम अल्फाज बड़बड़ाता हुआ उसके माथे, गाल और कानों को चूमने लगा। लिपटने और चूमने के दौरान वो हलक से खुशी की अजीबोगरीब आवाजें निकालता जा रहा था। नईम ने महसूस किया कि उसकी दाढ़ी सख्त खुरदुरी थी और जिस्म से पसीने और सब्ज चारे की बू आ रही थी। फिर नईम से जुदा होकर वो उसके साथी की तरफ मुतवज्जे हुआ। इतनी देर लगाई? पैदल चलाता लाया या बातें करता रहा होगा? बातूनी मिरासी, मैं तुम कमीन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। उसने हवा में उंगली नचाकर कहा और घोड़ी की बाग पकड़कर चलने लगा। मिरासी उसके आगे आगे हाथ फैला फैला कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में बहस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ न सुनते हुए नईम की कमर में टहुका दिया। देखा कैसे बातें कर रहा है। मैं खूब समझता हूँ, कमीन की जात को खूब समझता हूँ। तुम्हारा दिल काला और जबान रोशन होती है। अब तुम फसल पर आना, तुम्हें चूंटी का फुजला दूंगा, पूरा 3 मन। उसने हवा में मुक्का चलाया और मसनूई गुस्से से उछल उछल कर चलने लगा। घर के बाहर दो औरतें खड़ी ऊंची आवाज में रो रही थी। नियाज बेग लाल पीला होकर उनसे मुखातिब हुआ। देखा, मैं ना कहता था इस बातूनी मिरासी को मत भेजो। जा, दफा हो जा। फिर वो उछलकर घोड़ी पर सवार हो गया और औरतों के गिर्द एक चक्कर काटा, फिर कूद कर उतरा और छड़ी से बेतहाशा उसे पीटने लगा। जुलाहों कमीनों ने तुझे कुछ नहीं खिलाया है? मकड़े की तरह चलती है कमीनी। घोड़ी टांगे फैलाए खामोश खड़ी रही। बूढ़ी औरत रोती हुई नईम से लिपट गई और उसे सारे जिस्म पर चूमने लगी। उसके बालों से घी की बू आ रही थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वो कहे जा रही थी। दूसरी निस्बतन जवान औरत पास खड़ी टटोल टटोल कर देख रही थी और रोती हुई कुछ बड़बड़ाती जा रही थी, जो नईम के लिए नाकाबिले फहम था। दो कुत्ते उनके पास आकर लड़ने लगे। नियाज बेग घोड़ी को छोड़कर गालियां देता हुआ भागा और दूर तक उनके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। आसपास के घरों से मर्द और औरतें दिए और लालटेनें लेकर निकल आए। नियाज बेग ने उसे अंदर की तरफ खींचा। इन्हें छोड़ो, ये बेवकूफ औरतें हैं। तुम्हारा बाप मर गया जो रो रही हो? गली के नुक्कड़ पर से एक नौजवान सिख लड़के ने पुकार कर पूछा। चचा, तेरा बेटा आ गया?
ہاں ہاں آ گیا۔ اس نے جلدی سے نعیم کو بے کواڑ کے دروازے میں سے اندر کھینچا۔ یہ غیر تعلیم یافتہ آوارہ لونڈے ہیں، تمہیں ان سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مویشیوں کے احاطے میں دو بھینسیں بیٹھی جگالی کر رہی تھی، دو بیل چارہ کھا رہے تھے۔ یہ میں نے اس سال تیسرے مہینے میں خریدا تھا۔ نیاز بیگ نے اپنے خشک مضبوط ہاتھ سے بیل کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ 4 من غلے میں آیا، پچھلی منڈی میں اسے کاغذ ملا تھا، بہترین نسل کا جانور ہے، کیوں چودھری؟ ہاں چودھری، میراسی نے جواب دیا۔ جاٹ نگر کے چودھریوں کا بیل بھی مر کے ایک کھیت تیار کرتا ہے۔ اس ہیرے نے سورج سر پر آنے سے پہلے پہلے 1.5 کھیت تیار کر لیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے چودھری۔ سچ ہے، بالکل سچ، نیاز بیگ نے فخر سے کہا۔ پھر وہ عورتوں کو مخاطب کر کے بولا، ہو بند کرو بے وقوف عورتوں، تم نے چاول نہیں نکالے؟ آؤ چودھری بیٹھو، چاول کھاؤ۔ اس نے دوستانہ انداز میں میراسی کا کندھا تھپکا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھے تو اس کی ماں بھاگ کر اسٹول لے آئی اور اصرار کر کے نعیم کو اس پر بٹھلایا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ اسٹول میں نے خود بنایا ہے، اس کے باپ نے کہا۔ ایک بڑے سے تھال میں سفید ابلے ہوئے چاول نکال کر بڈھی نے ان پر سرخ شکر چھڑکی اور گرم گرم مکھن انڈیلا جو شکر اور چاولوں میں جذب ہو گیا۔ پھر احتیاط سے اٹھا کر اسے کمرے کے وسط میں لا رکھا۔ گھر کے تینوں مرد اس کے گرد بیٹھ گئے اور اپنے اپنے آگے سے کھانے لگے۔ اسٹول پر بیٹھے بیٹھے نعیم نے جھک کر 2-4 نوالے لیے، پھر جھلا کر اسے پیچھے لڑکا دیا۔ یہ فضول ہے، اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے آدھا تھال خالی کر دیا، حتیٰ کہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ بڑھتی بڑھتی اس کے باپ اور چھوٹے لڑکے کے آگے کی خالی جگہوں کی حدود سے جا ملی۔ نعیم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی ماں نے بڑی احتیاط سے کرتے کے دامن میں پکڑ کر اس کا ہاتھ صاف کیا۔ پھر اس نے چھوٹے لڑکے کی گردن میں پنکھے کی ڈنڈی چبھوئی۔ کم کھا، پھر تیرا پیندا 2 گھڑی پر کھلنے لگے گا۔ لڑکا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑھیا کا بھتیجا ہے، اس کے ماں باپ بڑے ہیضے میں مر گئے۔ یہ تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، بڑھیا نے بتایا۔ اس کی بیوی کم ذات نے اس پر جادو کرا دیا تھا۔ جھوٹ مت بول بے وقوف، وہ 20 گاؤں میں سب سے خوبصورت عورت تھی۔ نیاز بیگ نے ہاتھ روک کر کچھ سوچا، پھر خیالی خیال میں مسکرایا اور تھال پر جھک گیا۔ اس کی بیوی نے سارے چاول اس کے آگے سمیٹے، پھر مکھن والا برتن اوندھا کر کے انگلی سے پونچھ کر آخری قطرہ تک ان پر ٹپکایا اور تھال اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لالچیوں کی طرح چاولوں پر پل پڑا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی اپلوں کے دھوئیں میں اور بھی مدھم ہو گئی تھی۔ نیاز بیگ کی آنکھوں کے حلقے آدھے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں سیاہ تھیں، گالوں میں گڑھے پڑ گئے تھے اور جبڑے کی ہڈی مضبوط اور ننگی تھی۔ وہ ایک فاقہ زدہ بوڑھے بیل کی طرح چہرے کی تمام ہڈیوں اور پٹھوں کی نمائش کرتا ہوا کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا خلا تھا اور چہرہ کبھی گئے گزرے ہوئے وقتوں میں خوبصورت رہا ہوگا۔ نعیم یہ سوچ کر لرز گیا کہ اس کی اپنی شکل اپنے باپ سے کس قدر میل کھاتی ہے۔ وہ چڑیل تمہیں دکھانے کو رو رہی تھی۔ بڑھیا نے پنکھا نیاز بیگ کے کندھے میں چبھویا۔ ہیں؟ وہی اب رات کو ٹونا کرے گی، بھونکو مت۔ وہ یوں چاولوں پر جھک گیا گویا ان پر خفا ہو رہا تھا۔ وہ کون تھی جو رو رہی تھی؟ نعیم نے پوچھا۔ وہ دوسری عورت ہے، اس کی ماں نے بتایا۔ تمہیں اس کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جادوگرنی ہے۔ جب چاول تھوڑے سے رہ گئے تو نیاز بیگ نے برتن اپنی بیوی کے آگے سرکایا اور انگلیوں سے داڑھی اور سر کے بال چکنے کیے۔ آپ کب آئے؟ نیاز بیگ نے خالی خالی نظروں سے نعیم کو دیکھا۔ پار سال 6 مہینے۔ گو رات بے حد گرم تھی اور صحن کی زمین گوبر کے مچھروں سے اٹی ہوئی تھی، پر نعیم بے سدھ ہو کر سویا رہا۔ جب وہ اٹھا تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا اور گھر میں کوہرام برپا تھا۔ دونوں عورتیں صحن میں اپنے اپنے دروازے پر کھڑی جھگڑ رہی تھیں، بازو بڑھا بڑھا کر اشارے کر رہی تھی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ نعیم چارپائی سے اٹھا تو بھینس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس سے بچنے کے لیے اچھل کر پرے ہوا تو ٹخنوں تک گوبر میں گھس گیا۔ وہاں سے اچھلا تو پیشاب کے ایک چھوٹے سے تالاب میں جا گرا جہاں وہ گھٹنوں تک بھیگ گیا۔ دل ہی دل میں کوستا ہوا وہ نلکے کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا نلکا چلانے کے لیے آیا۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، پرسوں میں نے اسے کھلایا اور لے کے آج تو اسے گھس گئی، گرم کتیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اور پچھلے مہینے کھلا پلا کر میں میکے چلی گئی تھی تو نے گل چھرے نہیں اڑائے میرے مال پر؟ تمہارا یار جو مر گیا تھا، تیرا جانا تو ضروری تھا، اور کھا پی کر کیا وہ تیری ماں کے پاس جا کے سوتا؟ زبان بند کر چڑیل، میرا مال مفت میں نہیں آتا۔ تیرا جوان بیٹا کل آیا ہے، آج ہی رات کو تو نے ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی کمزاد؟ 9 مہینے ہوئے نہیں اسے لوٹے اور لے کے بچہ باہر پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ بدماش، تیرے سفید بالوں کا لحاظ ہے
ورنہ میں تیرے بیٹے سے ڈرتی نہیں ہوں۔ چھوٹی عورت نے امدن سر ننگا کر کے اپنے سیاہ بال بوڑھے کی طرف جھٹکے۔ کچھ دیر پہلے نیاز بیگ کھسیانہ چہرہ لے کر چھوٹی عورت کے کمرے سے نکلا تھا اور دونوں عورتوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد غصے میں آ کر وہ بھی چیخنے لگا، چپ رہو بے وقوفوں، تم دونوں کو باہر نکال دوں گا، دونوں کو مار دوں گا، دونوں کو پیٹوں گا۔ اس کی داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی اور دونوں بازو ہوا میں لہراتا ہوا وہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے وہ کسی دیہاتی ناچ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بھونکنا بند کرو کتیوں، دونوں کو کتے خرید دوں گا، دونوں کو گدھے خرید دوں گا، دونوں کو سور خرید دوں گا، پھر ٹھیک ہے؟ ناچتے ہوئے اس نے بازو سے دونوں عورتوں کے درمیان کی ہوا کاٹی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک بھی اس کے قریب نہ آنے پائے۔ یوں بچا بچا کر اس نے دو چار ہاتھ ہوا میں چلائے اور گردن لمبی کر کے دھمکاتا رہا، زمین میں گاڑ دوں گا، زندہ، جانتی ہو، سور خرید دوں گا۔ مگر جب دونوں عورتیں چمٹے پکڑ کر پھنکارتی ہوئی بڑھیں اور گتھم گتھا ہو گئیں تو وہ شرمندگی سے ہنستا ہوا نعیم کی طرف آیا۔ تم باہر جاؤ، یہ سب اجڑ گوار عورتیں ہیں، میں انہیں کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ دروازے کے باہر دو کتے چہلے کر رہے تھے۔ ایک پلی ہوئی بھینس اطمینان سے جگالی کر رہی تھی، ایک کوا اس کے سر پر بیٹھا چونچ مار رہا تھا اور دو باتونی چڑیاں اس کے گوبر کو کورید رہی تھی۔ رات والا سکھ لڑکا چھینٹ کے بنیان پہنے کتوں کے پاس کاہلی سے کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ سامنے کھاد کے ڈھیر پر ایک کتیا اپنے متعدد بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ سکھ لڑکے نے لاپرواہی سے نعیم کو دیکھا اور جمائیاں لیتا رہا۔ تم چودھری نیاز بیگ کے بیٹے ہو؟ پھر اس نے پرے دیکھتے ہوئے گواروں کی طرح پوچھا۔ ہاں۔ سکھ نے ایک نوعمر کتے کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھما کر جوہڑ میں پھینک دیا۔ کتا چیختا ہوا بھینسوں کی پیٹھ پر جا چڑھا جو وہاں نہا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو بھینسوں کی دمیں پکڑے تیر رہے تھے کتے کی نقل میں چیخے اور اس پر پانی پھینکنے لگے۔ آج پھر بڈھیاں لڑ رہی ہیں، سکھ لڑکا سادگی سے ہنسا۔ روز لڑتی ہیں۔ کیوں؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا۔ 3 دن ایک چودھری کو مکھن کا پیڑا اور مرغا کھلاتی ہے، 3 دن دوسری، 7ویں دن چودھری کھیتوں میں جا کر سوتا ہے، مگر جب ایک کا کھا کر دوسری کے پاس چلا جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ نعیم کی گردن پر بال کھڑے ہو گئے۔ سکھ لڑکا پھر خوش دلی سے ہنسا۔ روز چودھری کہتا ہے مار دوں گا، گاڑ دوں گا، پر اس نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نعیم انتہائی غصے کی حالت میں اپنے باپ کا حلیہ یاد کر کے ہنس پڑا۔ لیکن 12 سال ان کا بڑا سلوک رہا۔ جب چودھری جیل میں تھا تو دونوں بہنوں کی طرح رہیں اور ایک ہی تھالی سے کھاتی رہیں اور کسی غیر مرد کی ران نہیں دیکھی۔ نعیم نے دل میں اسے گالی دی۔ بڈھے کا انہوں نے عورتوں کی طرح انتظار کیا۔ سکھ پھر بولا، چھنالوں کی طرح نہیں۔ کچھ دیر آنکھیں سکیڑ کر مشرق کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ ایک طرف چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گندم لادنی ہے۔ میں بھی چلوں گا، نعیم نے کہا۔ سکھ لڑکا بے دھیانی سے چلتا رہا۔ جوہڑ کے آخر پہ جا کر وہ دائیں طرف مڑ گئے۔ سامنے وسیع اور ننگے کھیت تھے، بائیں طرف گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ سورج کافی اٹھ آیا تھا اور گرم چمکدار دھوپ کھیتوں میں پھیل گئی تھی۔ فصل کاٹ لی گئی تھی اور کہیں کہیں سبز گھاس کے قطعے نمودار ہو رہے تھے۔ باقی جگہ پر بھوسے کی ناڑیں اور خشک سخت جڑیں بکھری ہوئی تھیں۔ تازہ تازہ کٹائی کے بعد جگہ جگہ کبوتروں اور دوسرے پرندوں کے پرے بیٹھے چگ رہے تھے۔ درخت صرف گاؤں کے ارد گرد اور جوہڑ کے کنارے پر تھے۔ زیادہ تر شیشم اور آم کے گھنے پیڑ تھے جن کے سائے میں مویشی بندھے تھے اور چارپائیوں پر اکا دکا کسان سو رہے تھے۔ دور مغرب میں گھنے درختوں کی قطار تھی اور کسی کسی کھیت میں پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے گاؤں سے نکل آئے۔ کٹائی کی یہ کون سی رت ہے؟ ہم نے دیر میں بوائی کی تھی۔ ہماری وہ سامنے کچھ فصل کھڑی بھی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھاکر مہندر سنگھ۔ چلتے چلتے وہ گیہوں کے کھیت کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں کی زمین نم اور گھاس سرسبز تھی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ مہندر سنگھ نے پوچھا۔ دہلی سے۔ وہاں رہتے ہو؟ نہیں، میں کلکتے میں رہتا ہوں۔ کلکتہ؟ مہندر سنگھ رک کر سوچنے لگا، پھر اس کے چہرے پر وہی بچوں کی سی ہنسی پھیل گئی۔ کلکتہ بنگال میں ہے، مجھ کو پتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ میرا بھاپا وہاں تھا۔ وہاں کیا کرتا تھا؟ تمہیں اس سے کیا؟ عجیب جاہل لوگ ہیں، نعیم نے سوچا۔ چوری کرتا ہوگا۔ وہ ایک خشک برساتی نالا پار کر رہے تھے جس کی ریت تپنا شروع ہو گئی تھی۔ تم نے میرا نام نہیں پوچھا۔ تم چودھری نیاز بیگ کے لڑکے ہو، میں جانتا ہوں، سکھ سامنے دیکھتا ہوا معتبری سے بولا۔ جیسے ہی انہوں نے نالا پار کیا وہ گندم کے کھیت کے کنارے کھڑے تھے۔ سونے کے رنگ کی فصل تیز دھوپ میں چمک رہی تھی، ہوا بالیوں میں سرسرا رہی تھی،
فصل کی اوٹ میں چند کسانوں کی باتیں کرنے کی کرخت آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بڑا سا لکڑی کا کانٹا تھوڑے تھوڑے وقفے پر فصل کے اوپر لہراتا۔ وہ گیہوں الگ کر رہے تھے۔ نعیم نے چن کر ایک خوبصورت بالی کو توڑا، ہتھیلی میں مسل کر دانے نکالے اور ایک دانہ منہ میں ڈال کر باقی کو پھینک دیا۔